آئیے ستاروں کا بکس اور وقت کا مسافر کی اس شاندار اور جادوئی کہانی میں چلتے ہیں۔ اچھا ذرا سوچئے، کیا ہو اگر کائنات کی یہ ٹک ٹک کرتی گھڑی اچانک ہمیشہ کے لیے رک جائے؟ تو ملیے حارث سے، نورپور کا ایک عام سا لڑکا جسے ٹوٹی پھوٹی چیزیں جوڑنے کا کمال کا شوق تھا۔ اس کے کمرے میں دادا کا ایک پراسرار پیتل کا صندوق تھا۔ کہتے ہیں اس میں وقت کی چابی تھی۔ پھر ایک رات ٹھیک 12 بجے ایک نیلی روشنی چمکی اور وہ بھاری تالا خود بخود کھل گیا۔ اور اندر کیا تھا؟ مخمل میں لپٹی ایک عجیب سی ریت کی گھڑی، جس کی ریت اوپر اڑ رہی تھی۔ گھڑی الٹتے ہی حارث اپنے گاؤں سے سیدھا جامنی آسمان اور 2 سورج والی جادوئی وادی فردا پہنچ گیا۔ یہاں اس کی ملاقات ٹک ٹاک نامی ایک عجیب مخلوق سے ہوئی، تانبے کی گھڑی اور پینڈولم جیسے ہاتھ۔ ٹک ٹاک نے فوراً خبردار کیا، دیکھو اگر یہ گھڑی رک گئی نا تو کل کا سورج کبھی نہیں نکلے گا۔ اب وقت بچانے کا صرف ایک طریقہ تھا، ایک سچے انسان کو 3 خاص قدیم چیزیں جمع کرنی تھیں۔ پہلی منزل تھی خاموشی کا غار۔ یہ وہ خطرناک جگہ تھی جہاں آپ کے دل کے راز زور سے گونجتے ہیں۔ حارث نے کوئی غرور نہیں کیا، بلکہ سچے دل سے اپنی ایک پرانی غلطی مان لی اور بس آزمائش پوری۔ اس سچائی کے انعام کے طور پر غار کی دیوار سے ایک چمکتا ہوا شفاف ہیرا گرا۔ یہ تھا عاجزی کا جوہر۔ دوسری آزمائش اور بھی کڑی تھی، پگھلی چاندی کا دریا، اور وہاں ایک پیاسا زخمی عقاب تڑپ رہا تھا۔ حارث کے پاس واپسی کا جادوئی پانی تھا، پر اس نے اپنی پرواہ کیے بغیر وہ پانی عقاب کو پلا دیا۔ پانی پیتے ہی عقاب ایک شاندار سنہری پرندے میں بدل گیا اور پیچھے چھوڑ گیا ایثار کی نشانی۔ اب باری تھی آخری آزمائش کی۔ سامنے ایک بالکل ٹھوس دیوار تھی اور راستہ کوئی نہیں، بالکل بند۔ ٹک ٹاک نے سمجھایا کہ یہاں عقل کام نہیں آئے گی، آپ کو بس ناممکن پر یقین کرنا ہوگا۔ حارث نے آنکھیں بند کیں، ایک شاندار پھولوں والے دروازے کا تصور کیا اور وہ سچ مچ نمودار ہو گیا۔ پھر حارث نے وہ ہیرا، سنہری پر اور تخیل کی روشنی اس رکی ہوئی عظیم گھڑی کے اندر رکھ دیے۔ اور پھر ایک زوردار گونج، ریت کے ذرے تیزی سے ناچنے لگے اور کائنات کی گھڑی دوبارہ چل پڑی۔ ٹک ٹاک حیران تھا، اس نے کہا تم نے ثابت کر دیا کہ ایک بچہ بھی کائنات بچا سکتا ہے۔ اچانک ایک تیز روشنی چمکی اور اگلے ہی لمحے حارث اپنے بستر پر تھا، صبح کے روشن سورج کے ساتھ۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صندوق اب بالکل عام تھا، لیکن بستر کے پاس وہی جادوئی سنہری پر رکھا تھا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے، وقت جیسا جادوئی اور قیمتی تحفہ آپ کے پاس ہے، اسے کیسے گزاریں گے؟